کائنات میں دو اعداد حکومت کرتے ہیں، ایک 12 اور ایک 11، لیکن سرکار عبدالمطلب علیہ السلام نے جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نام رکھا محمد، جو پہلے کسی کا نہیں تھا، تو کسی نے ان کو بتایا تھا، کسی نہ کسی طرح ان کو اس ساری کیلکولیشن کا پتہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز میں لو لا کا لما خلقت الافلاق کا راز ہے۔ الست کا کلمہ پڑھا تھا، وہاں پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے حامد، اور یہ 7 جہانوں میں 7 الگ الگ نام انرجیز کی وجہ سے۔ جب اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کراتا ہے تو وہ ہے عدد 9۔ سورہ النمل میں کون سی آیت ہے جو بڑی اہم ہے؟ پوری کائنات کی انرجی یہاں سے شروع ہوتی ہے، الملک الحامد۔ یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ سرکار کے ظاہری ظہور کا راز ہے، یعنی شفاعت ہر امتی کے لیے نہیں ہوگی۔ پوری دنیا میں جتنی الومیناٹی کی طاقتیں ہیں وہ اس بات کو ڈی کوڈ کرنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں کہ کہیں کسی نہ کسی طرح رسالت مآب کے خطبات کو ڈی کوڈ کیا جائے اور اس انرجی کو ری یوز کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نمبر 12 اور نمبر 3 میں کائنات کا کون سا راز چھپا ہے؟ بسم اللہ میں پورے قرآن پاک کا کون سا پیغام پوشیدہ ہے؟ اور اولیاء اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سی گولڈن چین سے جڑے ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر ربیع الاول کا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آمد کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے انڈاؤٹیڈلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تاریخ 12 اور مہینہ تیسرا، ان دونوں ڈیجٹس کی نیومرولوجی میں اور پوری کائنات میں کیا اہمیت ہے؟ بیٹا، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا گفٹ ہے جو اللہ نے اس کائنات کو دیا ہے۔ اللہ نے ہر چیز دے کے جتلائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو زیب ہی نہیں دیتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احسان جتلائے۔ یعنی ایک عام آدمی کسی کے گھر کھانا کھانے جاتا ہے تو بعد میں کبھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی تو اینیاں روٹیاں کھا دیں اور صاحب دے نہیں۔ تو کائنات کے مالک کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ جس چیز کو جتلاتا ہے نا، وہ اس لائق ہے، اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ اس کو جتلائے، اور وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور۔ میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں جب میلاد کی اہمیت پہ ذکر کیا تھا نا، تو کائنات کی سب سے بڑی پرسنالٹی، سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی جو ہے وہ طاقت، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، صرف ایک حدیث قدسی ہے، آج کا پورا ٹاپک جو ہے نا اس کے اوپر گفتگو کروں گا، وہ ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کچھ نہ بناتا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بارہا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریشن کے اوپر بات کی گئی ہے۔ میں پھر وہیں سے بات شروع کرتا ہوں جہاں پہ میں بات کرتا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال دیانتداری سے اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد جو میرے پاس جواب ہے وہ میں لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں۔ آگے اللہ جانے، اس کا کام جانے، میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے۔ ایسے جس کی مرضی نصیب ہو مان لیں، نہیں نصیب ہو نہ صحیح، مجھے اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ مجھے 10 لاکھ لوگ مانے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک بندہ بھی نہ مانے، کم از کم اس اللہ کو تو مانتے ہیں نا، کوئی ایک بندہ اگر میری کسی بات سے اللہ کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو میرے لیے یہ آخرت کا جو ہے یہ سرمایہ ہے۔ میرے ان ساری ویڈیوز میں جو سرور انبیاء اور ان کے گھر کے لیے کرتا ہوں بیٹا، اس میں میرا اپنا ذاتی لالچ ہے، سچی بات ہے کہ مجھے اس میں اپنا ذاتی لالچ ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی قیامت والے دن کوئی ایسا ہو گیا دیکھنے والوں میں سے کوئی کہ جو اللہ کے قریب ہوا ہو، تو کم از کم میں مالک سے کہوں گا کہ مالک چل میری ایفرٹ جو ہے نا وہ اس کا ثمر لگ گیا، ورنہ گناہ گار آدمی ہوں، مجھے اپنی اوقات حیثیت کا بھی پتہ ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نام ہی لے سکوں، میری تو زبان گناہ سے آلودہ ہے۔ وہ کائنات کا مالک ہے، وہ توفیق دیتا ہے سرور انبیاء کا نام لینے سے۔ لیکن میں اکثر ایک لوگوں کو بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے قرآن پاک میں یہ فیصلہ کر لیا ہے نا کہ نجاست ان کے قریب نہیں آئے گی، اور اگر ان کا خیال آپ کے ذہن میں ہے، ان کی محبت آپ کے دل میں ہے، ان کا کردار آپ کے وجود کے اوپر تھوڑا ہی صحیح ہے، تو پھر آپ کچھ بھی ہو سکتا، آپ نجس نہیں ہیں۔
یہ اس بات کا یقین رکھیے گا، یہ اللہ کا اس سے بڑا انعام کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ اس نے آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں پیدا کر دی ہے، اس نے کی، یہ اپنی اوقات سے تھوڑی ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریشن جو ہے نا، اس میں کائنات کے سب سے بڑے بڑے راز ہیں۔ ایک علامہ محمد اقبال، میں بار بار جب ان کا ذکر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ہماری جڑوں سے علامہ اقبال کو نکال دیا گیا۔ علامہ اقبال کا ایک کانسیپٹ ہے محمد ان دا میکنگ، اس کو پڑھنے والا ہے، وہ پورا آرٹیکل ہے، بڑی خوبصورت ایک کمال کی تحریر ہے علامہ صاحب کی، یہ پورا ایک کانسیپٹ ہے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا جو ظہور ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع ہو گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور چمک رہا تھا وہ اللہ کے امر کا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر اور مستند ترین حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جب قرآن پاک میں یہ آیت آتی ہے کہ شیطان کو اللہ نے کہا ہم کنتا من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جن کو سجدہ کرنے کا حکم تھا یا جس کو سجدہ کروایا جا رہا تھا اس کے علاوہ بھی کچھ عالین اعلیٰ لوگ، عالین علی کی جمع ہے، عالین علی یعنی علی اللہ کا نام ہے، وہو العلی العظیم، تو اس کا مطلب ہے عالین یعنی کچھ ایسے لوگ، کچھ اللہ سے جڑے ہوئے لوگ، کچھ ایسی ہستیاں اس وقت موجود تھیں، کیونکہ اگر دو ہوتی تو آلین ہوتا۔ عربی کی گرامر یہ کہتی ہے کہ جب جو ہے تثنیہ ہوگا تو دو ہوگا، رب المشرقین و رب المغربین، ایسے ہی ٹھیک ہے، مرج البحرین، تو یہ اس طرح دو ہوتا، یہ ہے آلین یعنی کم از کم دو سے زیادہ، جمع کا صیغہ۔ ام کنتا من العالین، کیا تو ان میں سے ہے، تو وہ جو کون تھے، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ آدم تھے نہیں تو آدمی کہاں سے تھے؟ وہ عالم ارواح میں کوئی نور تو تھا، کوئی ایسا نام تو تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا علم الآدم اسماء کلہا، ہم نے آدم کو علم اسماء عطا کیا مکمل طور پہ۔ کون سے اسماء تھے؟ کن کے ناموں کے وسیلے سے آدم کی معافی قبول ہوئی؟ تھا نا کچھ، اب وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ الگ بات ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ربیع الاول کے مہینے کی۔ ربیع الاول مہینہ ہے تیسرا، تھرڈ ڈائمینشن آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ میں نے آپ کو بارہا کہا کہ کائنات میں دو اعداد حکومت کرتے ہیں، ایک 12 اور ایک 11۔ 12 اللہ کا عدد ہے 66، 6 اور 6 12، 2 جمع 1 3، اور ایک جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 92۔ میں نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا علم اعداد کا جو عالم ہیں انسانی تاریخ میں سرکار عبدالمطلب علیہ السلام ہے۔ میں کم از کم اس بات پہ کنونس ہوں، دنیا ہوتی ہے نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا، لیکن سرکار عبدالمطلب علیہ السلام نے جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نام رکھا محمد، جو پہلے کسی کا نہیں تھا، اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، تو کسی نے ان کو بتایا تھا، کسی نے ان کے دل پہ القاء کیا تھا، کسی نہ کسی طرح ان کو اس ساری کیلکولیشن کا پتہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز میں لو لا کا لما خلقت الافلاق کا راز ہے کہ جہاں جہاں سرور انبیاء ہوں گے وہاں 11 ضرور ہوگا۔ گرو نانک دیو جی نے بہت ہزاروں سال بعد، سینکڑوں سال بعد آ کے بتایا کہ یہ فارمولہ ہے۔ بہت سارے لوگ گزرے ہیں، تو یہ اب یہ 3 کو سمجھیے، جس دن آپ کو 3 کو آپ کو اسپرچویلٹی سمجھ آ گئی، آپ کو سرور انبیاء اور اللہ سمجھ آ جائے گا۔ یعنی اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں ہے اور سرور انبیاء اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ جہاں بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ہوگا۔ میں علم اعداد کی بات کر رہا ہوں۔ اب 2 نام صرف اسماء الحسنہ میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام ہیں اس میں دیکھ لیجئے، اور اللہ کے نام، یعنی اللہ کا جو تیسرا نام ہے الرحمن الرحیم الملک، اور تیسرا نام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمد، احمد، حامد۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ 7 جہانوں میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 مختلف ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ ناسوت میں یعنی اس جہان میں جہاں ہم رہتے ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہے۔ عالم ملکوت میں جہاں فرشتے رہتے ہیں وہاں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نام احمد ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام نے جب رسالت مآب کی بشارت دی تھی کہا تھا نسمہ احمد، ان کا نام سبحان اللہ، احمد ہوگا. جب رسالت میثاق النبیین والی جو آپ سے بات کی تھی پوڈ اس میں، کاسٹ بھی کی تھی ہم نے، ٹھیک ہے، اس میں نسمہ احمد، وہ احمد ہے. اور اس کے بعد جہاں پہ مقام جبروت میں جہاں روحوں نے الست کا کلمہ پڑھا تھا، وہاں پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے حامد. اور اس کے اوپر پھر مقام لاہوت میں مقام محمود ہے چوتھے آسمان کے اوپر، اور وہاں پہ سرکار ختمی مرتبت کا نام ہے محمود. اس کو سمجھیے، اللہ کا تیسرا نام، یعنی تین کی سگنیفیکینس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں جتنے 20 سال لگا کے میں روز اسی کام کو کرتا ہوں، تو 20 سال کے بعد یعنی تھوڑا بہت تو آ ہی گیا ہوگا نا، زیادہ نہ صحیح، لیکن کوئی اے بی سی تو مجھے اس فیلڈ کی کوئی تھوڑی بہت اللہ نے اتنی توفیق دی ہوگی کہ مجھے آتی ہے. تو اس میں اسماء الحسنیٰ کی ترتیب میں سے تیسرا نام الملک اور الحامد کی اگر آپ انرجیز کو پڑھ لینا تو کائنات کی ساری کریشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اور یہ 7 جہانوں میں 7 الگ الگ نام انرجیز کی وجہ سے، انرجیز کی وجہ سے نا، انرجی کے مختلف ڈویژنز ہیں. انرجی اپنا آپ بتاتی ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ایک آن گوئنگ حقیقت کا نام ہے. وہ ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہے، وہ ایک خاص ڈائمینشن کے لیے نہیں ہے، وہ ایک خاص دن کے لیے نہیں ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آن گوئنگ حقیقت کا نام ہے، وہ حقیقت جس کا اختتام کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جو ہے وہ سبحانہ من ہوا دائمن، پاک ہے وہ ذات جس کے لیے سب تعریفیں ہیں، جو ہمیشہ رہنے والا ہے. لا ینقطع، پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. بے شک. تو اللہ کے ساتھ نور کس کا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. لا الہ الا اللہ کی اپنی سگنیفیکینس اس وقت بنتی ہے جب اس کے ساتھ محمد رسول اللہ جڑتا ہے. کلمہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے بغیر پورا نہیں ہے. یعنی وہ لوگ جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، کافر ہیں. اس کو سمجھیے. یہ تھرڈ ڈائمینشن مجھے تو ربیع الاول بیٹا اسی طرح سمجھ آتی ہے. میں جو مجھے ربیع الاول کی سمجھ آتی ہے میں وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے اس سے آگے جو آتا نہیں ہے. یہ تھرڈ ڈائمینشن میں اصل راز ہے الملک الحامد. اس کو سمجھیں. اب الملک اور الحامد یعنی پوری کائنات 7 کی ڈائمینشن میں بنی ہے. 7 تخلیق کا عدد ہے، 7 جنتیں ہیں، خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس. 7 جہان ہے، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ہویت. ٹھیک ہے. 7 لطائف ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. ان کے اوپر سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ناموں کی مختلف علیحدہ علیحدہ انرجی پڑتی ہے. بہت سارے اولیاء اللہ یا حیو یا قیوم سے جو ہے وہ ذکر اخذ کرتے ہیں. بہت سارے اللہ کے ناموں سے، بہت سارے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے. اسم اعظم، جب میں نے اسم اعظم کی پوڈ کاسٹ کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے رسالت مآب کے ناموں کی، لیکن اس میں ایک اہم ترین چیز، اب اس کو سمجھیے، ایک طاقت کائنات میں سورینٹی کا عدد علم اعداد میں جب ہم جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ سورہ جن کی آخری آیت میں کہتا ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وَأَحْصَىٰ ہم نے حصار کر دیا كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کا عددہ اعداد میں. اس میں جب اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کراتا ہے تو وہ ہے عدد 9. ٹھیک ہے. اور رسالت مآب ربیع الاول 3، 9 اور 3 کو جب ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کون سا عدد بنتا ہے؟ 27. 27 میں قرآن پاک میں جو صورت ہے 27ویں نمبر کی، وہ کون سی ہے؟ سورہ النمل. اور سورہ النمل میں کون سی آیت ہے جو بڑی اہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری کائنات کی انرجی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حرفی طاقت کیا ہے؟ 19، 1 سے لے کے 9 تک. پوری کائنات میں کوئی بھی جو ہے وہ آپ کا میتھمیٹکس کا اصول ہے، کوئی بھی آپ کی سویلائزیشن ہے، کوئی بھی آپ کی جو ہے وہ چیزیں ہیں، وہاں پہ گنتی 1 سے شروع ہوگی، 9 پہ ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری کائنات کی تمام ہیپننگ کا گڑھ ہے. تبھی تو مولا علی نے کہا تھا کہ میں نقطہ بائے بسم اللہ ہوں. کائنات کے رازوں میں سے یہ بہت بڑا راز ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے نا بسم اللہ میں پورے قرآن کا راز چھپا ہے. ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ جو کہا بھائی انہ من سلیمان، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے. یہ 12 کو سب اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا. 12 ہے کیا؟ 12 اللہ کا عدد ہے. کائنات پوری اسی میں باندھا ہے.
قرآن پاک کے 30 پارے، اس کا تعلق بھی تو 3 سے ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ، میں نے سورہ فاتحہ میں پچھلی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا ہے کہ انعمتا علیہم کا راز ہے اس میں. انعمتا علیہم، جو انعام یافتگان ہے، انعام یافتگان کو انعام ملتا کہاں سے ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں سورہ فاتحہ کی اتنی جو ہے وہ سگنیفیکنس ہے اور سورہ فاتحہ کی آیات کتنی ہیں 7؟ میں نمبرز کا آدمی ہوں بیٹا، ہو سکتا ہے یہ میری باتیں نا لوگوں کو ایسے لگیں کہ میں ذرا بے پر کی مار رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا آنکھیں کھول کے دیکھیں گے نا تو شاید سمجھ بھی آ جائے. سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، ٹھیک ہے، آیات کتنی ہیں 7، تخلیق کا عدد کیا ہے 7، اور اس میں ذکر کس کا ہے؟ جن کے اوپر انعام کیا گیا. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کہا ہے کہ اللہ اس کے اوپر رحم ضرور کرتا ہے جو فاتحہ پڑھتا ہے. کیوں ہمارے جب لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. کیوں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ہوا شخص جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے. باقی قرآن کے بارے میں بھی تو کہا ہے، لیکن یہاں پہ سگنیفیکنٹلی کیوں کہا کہ سگنیفیکنٹلی یہ ہے، اس کی روحانیت بڑی شاندار ہے. اللہ نے جہاں پہ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ پردے جو نور کے پردے ہیں ان کا ذکر کیا ہے 12 پردے ہیں. اچھا، بروج والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیا ہے، وہ بھی 12 ہے. پوری دنیا میں کوئی سویلائزیشن، کوئی ایسی جو ہے نا تہذیب ایسی نہیں ہے، چاہے ان کا آپس میں تعلق ہو یا نہ ہو، جس میں کیلنڈر میں مہینے 12 سے ڈیویٹ ہوئے ہوں. آج تک 12,800 سال تک کے کیلنڈر موجود ہیں آپ کے پاس، اور کوئی ایسا کیلنڈر نہیں ہے جس کے مہینے 12 سے ڈیویٹ ہوں. قرآن پاک تو آیا ہے اب، اور قرآن پاک میں 2 آیتیں ہیں، 2 کا تعلق سرور انبیاء سے، 2 آیتیں ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے، اور ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. طے تو اللہ نے کیا ہے، قرآن پاک تو آیا. یہ 1400 1450 سال پہلے، 12,800 سال پہلے کون سی طاقت تھی؟ تو پھر آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اللہ نے کہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اول سے لے کے آخر تک جو کوئی بھی دین ہے وہ ہے اسلام. اس کی چیزیں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. پھر وہیں پہ الملک الحامد، یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، یہ سرکار کے ظاہری ظہور کا راز ہے. ملک بادشاہ، بادشاہ وہ کہ جس کی بادشاہی میں کوئی زوال نہیں ہے، جس کی بادشاہی کو جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. الملک کا مطلب صرف یہ ظاہری بادشاہ نہیں ہوتا. الملک کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ کوئی ایسا بادشاہ کہ جس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہے، ایسا بادشاہ کہ جس کی بادشاہی جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ایسا بادشاہ جو پہلے کمزور رہا اور بعد میں بادشاہ بنا، وہ نہیں، جو ازل سے ہے، جو ابد تک رہے گا، وہ الملک. الحامد، حمد بیان کرنے والا، کہ جس سے زیادہ کوئی اور حمد بیان کر ہی نہ سکتا ہو، وہ حامد. تو اللہ کی سب سے زیادہ حمد تقدیس بیان کس نے کی؟ سرور انبیاء. اور سرور انبیاء کے ساتھ کس کا ہے؟ جو کائنات کا کارساز ہے، مالک ہے، خالق ہے. ان دونوں کو اسپیکٹرمز کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سرور انبیاء کی تخلیق میں کون سا راز ہے. یہ وہ چیپٹر ہے جس کے بارے میں علامہ صاحب نے کہا تھا کہ محمد ان دا میکنگ، کہ کائنات کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی عادت ڈالی جا رہی تھی، ورنہ ایک تجلی کوہ طور کو جلا سکتی تھی. اب معراج کی جب ہم نے آپ کو ایک ساتھ بات کی تھی تو معراج کی پوڈ کاسٹ میں نے ذکر کیا تھا نا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سینیمیٹوگرافی بڑی شاندار ہے، جس میں اللہ کہتا ہے ہو رہا تھا وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، تمہارے صاحب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی. موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں، کلیم اللہ ہیں. تجلی پڑتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، طور جل جاتا ہے، 70 بندے مر جاتے ہیں، اور سرور انبیاء سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں. یہ فرق ہے. اس نور کی دنیا کو عادت ڈالی جا رہی تھی، تھوڑا 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 انبیاء کی شکل میں اتارا جا رہا تھا، تب تو یہ کائنات بنی ہے. یہ وہ سیکوینس ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا ظہور، کریشن کا، تخلیق کا ظہور ہے. اول خلق اللہ نوری کا راز ہے، لولا لما خلقت الافلاق کا راز ہے. یہ وہاں پہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے. یہ کائنات پوری جو ہے نا، یہ 12 اللہ اور 2 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 اور 2 کا راز ہے. جہاں جہاں اللہ کا اور رسالت مآب کا مرجر ہوگا وہاں پہ آپ کو 5 ضرور ملے گا. انسان میں شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، روح اللہ کی، فنفخت فیہ روحی، جہاں ملیں گے وہاں 5 سینسری سسٹم ضرور ہوگا.
اب آ جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں اہل اللہ جو ہے ان کے فرمان کیا ہیں. اب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا جو تعارف اللہ نے کروایا، جو تعارف اللہ نے کرایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ اس آیت میں جو راز ہے سرکار ختمی مرتبت کے، بار بار سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو، بار بار اللہ کہتا ہے نا کہ وہ جو تشریف لائے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں حریص علیکم، تمہارے لیے رسالت مآب آپ کے لیے مانگ رہے ہیں، امت امت میری امت میری امت، رحمت للعالمین ہے، کائنات کا نور ہے. اول خلق اللہ نوری کا راز سمجھ آ جائے، لولا کا لما خلقت الافلاق کا راز سمجھ آ جائے، پھر آپ کو نفس الرحمہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے. نفس الرحمہ، آپ کی ایک ایک سانس رحمت ہے، آپ کا ایک ایک خیال رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو رسالت مآب کا کلمہ پڑھتے ہیں. آپ نے اپنے لیے تو مانگا ہی کچھ نہیں، صرف وہ جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا وہ بھی سرکار نے تو مانگنا ہی نہیں تھا. اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان سے کہیے لا اسلکم اجرا، کہ میں اس کے آپ کے جو ہے نا اجر رسالت جو ہے وہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے شدید ترین محبت کرنا. محبت اور مودت میں دو چیزیں بہت فرق ہے. محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی سے شدید محبت کی، ایموشنلی اٹیچ ہیں، آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ محبت کسی طرح آپ سے جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہے، آپ کی جان نہیں جاتی. اور مودت کی ایک ہی مثال ہے پوری کائنات میں، مجھے دوسری نہیں ملی. مودت کی مثال ہے مچھلی. مچھلی پانی سے باہر نکلتی ہے، پانی کے ساتھ اس کو مودت ہے، پانی سے باہر نکلتی ہے مر جاتی ہے. اب آپ نے مچھلی پکائی، بھونی، آگ میں جلا کے کچھ بھی کر کے کھا گئے، وہ آپ کے پیٹ میں جائے گی، پھر پانی مانگے گی، پھر آپ کو پیاس لگائے گی. یہ مودت ہے. سرکار نے کہا تھا کہ میری اولاد کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے تو تمہاری جان بھی نکل جائے. یہ مودت ہے جس کا اللہ نے سرکار کو کہا تھا. سرکار نے نہیں مانگا، سرکار کو ضرورت نہیں ہے، سرکار کائنات کے مالک ہیں، زمین آسمان انہی کے لیے بنائی گئی ہے. انہوں نے پوری پوڈ کاسٹ بھی کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ان کے اہل بیت سے اہل محبت. بیت سے بیٹا انہی کی اولاد ہے، انہی کے لیے. یہ بھی میں نے اسی لیے بات کی تھی. اب ایک کائنات میں نا ایک چیز، ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا نور ہے وہ جیسے ایک زجاج میں، ایک قندیل میں ہے، اور وہ نور ہے قندیل میں لا شرقین ولا غربین والی آیات. ٹھیک ہے، اس کا پورا ترجمہ ہے کہ اس نور میں. تو تفسیر میں خاص طور پہ جلال الدین سیوطی نے، بہت خوبصورت آدمی ہے، مجھے جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور اور یہ تفسیر نمونہ 2-4 مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. نے کمال ہی کر دیا اس کوکب درن والی آیت کی تفسیر جو ہے نا. اس نے لکھا ہے کہ یہ جو کائنات ہے نا اس کے اندر ایک قندیل ہے، اور وہ قندیل میں جو روشن نور ہے وہ سرور انبیاء کا ہے. یعنی کائنات کا پورا نظام اگر کسی وجہ سے چل رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف ایک ذات ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی. یہ آیات کو پڑھیں. اور اسی طرح اگر ہمارے پاس، اگر آپ گوگل میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا کہ میرے پاس وہ کائنات کی ایک پوری ڈائمینشنل تفسیر ہے، تو وہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک قندیل ہے. پوری کائنات ایسے ہے جیسے ایک جو ہے ایک لیمپ ہوتا ہے، وہ ایک لیمپ کی طرح پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے. اور اس لیمپ کے بالکل اوپر جو نور ہے نا وہ ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا. اچھا سر، اگر میں آپ سے اس نور کی آپ کے نزدیک ڈیفینیشن پوچھوں تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایلیمنٹ آف پیورٹی یا ہدایت کا ذریعہ؟ دونوں. ہدایت کا ذریعہ بیٹا روشنی، اندھیروں میں روشنی راستہ دکھاتی ہے نا. ہدایت بھی وہی ہے، ایلیمنٹ آف انرجی بھی وہی ہے، اصل طاقت وہی ہے. بے شک. اندھیرا اور روشنی، بات سنو، کائنات میں حقیقت صرف ایک ہے، وہ ہے روشنی. واللہ نور السماوات. اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے. اندھیرا اٹ سیلف کچھ نہیں ہے. روشنی ختم ہو گئی تو اندھیرا ہے. ٹھیک ہے. برکت ختم ہو گئی تو نحوست ہے. نحوست اٹ سیلف کچھ نہیں ہے. اللہ کی برکت کے نہ ہونے کا نام نحوست ہے. اس کو سمجھیے. اب یہ وہ جو کوکب دری والی آیات ہے نا، اس کو سمجھیے. اصل میں وہاں راز ہے. جلال الدین سیوطی کبھی پڑھیے گا بیٹا، جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور، کمال ہی کر دیا انہوں نے اس آیات کے ضمن میں. اور میں نے بار بار یہی عرض کی کہ رسالت مآب کے وسیلے کے بغیر توحید نامکمل ہے. لا الہ الا اللہ منزل نہیں ہے، منزل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولایت ہو،
امامت ہو، صحابیت ہو، جتنی کائنات کی بڑی سے بڑی منازل ہوں، ان کا راز ایک ہی ہے، وہ ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین. یعنی وہ جو عربی کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام لائے، اور اللہ کہتا ہے کہ مومن تب بنو گے کہ نور تمہارے دلوں میں اترے گا. تو وہاں پہ اس کا بہت بڑا راز ہے. ٹھیک ہے، نور کیا ہے؟ جو ان کے دلوں میں اترتا ہے، جو راستے کھولتا ہے. نور کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے جو کوکب درین والی آیت ہے نا، یہ سورہ نور کی ہے میرا خیال ہے، مجھے ایگزیکٹلی آیت یاد نہیں ہے لیکن میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے اور یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے. یہ اللہ نے یہ جو پوری تمثیل، ایک ڈپیکشن دی ہے نا سرکار کی، یہ اس کو پڑھنے والی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی اصل حقیقت ان کا نور ہے، اور انہی کی قربت اللہ کی قربت ہے، اور انہی کا نور جو ہے. اور یہ ہستی ہے، یہ جو سرکار ختمی مرتبہ ہے، یہ ظاہری ان کا نور آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے. یعنی وہ جو آیت میں نے قرآن پاک میں نے اسی طرح پڑھا ہے. مجھے قرآن پاک میں رسالت مآب کے قصیدے نظر آتے ہیں. یہ لقد جاکم رسولم والی آیات یہ رسالت مآب کا قصیدہ ہے. فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ تم جدھر بھی رخ کر لو حسبی اللہ، تم اللہ کو پالو گے. وہ نور کی ڈائمنشن ہے. یعنی روشنی جلتی ہے تو روشنی کا کوئی ایک رخ نہیں ہوتا. اللہ تعارف کرا رہا ہے اپنے نور کا بھی، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا. اور پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نفس رحمہ کی میں نے بات کی ہے، ان کی سوچ، ان کی ڈائمنشن، یعنی وہ لوگ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو رسالت مآب کے نور سے نوری ہوتے ہیں، وہ بھی انسانیت کی بیٹرمنٹ کا کام کرتے ہیں. وہ بھی ان کی بھی سانس ایک ایک جو ہے نا وہ انسانیت کے کام آتی ہے. اور سرکار کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ نجم کی آیت جو ہے وہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، سورہ نجم کی تیسری اور چوتھی آیت ہے. تو یہ تین کی بات کر رہے ہیں نا. تیسری آیت سورہ نجم کی وہی ما ینطق عن الہوا، کہ وہ اپنی خواہش سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو صرف وہ بات کرتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے. قرآن پاک لا ریب فی کتاب ہے. رسالت مآب کا ایک ایک عمل، ایک ایک اسوہ، ایک ایک زندگی کا کام، ایک ایک حرف وحی الہی ہے. جس وحی کے ساتھ جبرائیل ہوگا وہ قرآن ہوگی، جس وحی کو رسالت مآب کے دل پہ القاء کیا جائے گا وہ حدیث بنے گی، آپ کے روزمرہ کے معاملات ہوں گے. اللہ رسالت مآب کا تعارف کیا کراتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمۃ للعالمین، کہ وہ ان کی ایک ایک چیز رحمت ہے، ہر سانس، ہر نظر رحمت ہے. تو سرکار نے کیا کہا تھا کہ درود پڑھتے ہو تو درود تمہاری نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور تمہارے گناہوں کو جلاتا ہے. ایسے ہی ہے. یعنی کوئی اور عبادت ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس میں یہ دونوں فرشتے اکٹھے کام کر رہے ہوں. انسان نیکی کرے گا تو برائی نہیں لکھی جا رہی ہوگی، برائی کرے گا تو نیکی نہیں لکھی جا رہی ہوگی. لیکن درود ایسی عبادت ہے کہ نیکی والا نیکیاں لکھ رہا ہوگا، برائی والا برائیاں مٹا رہا ہوگا. سرکار کو سمجھیں، ایک ایک چیز. درود پاک کے معجزات اتنے بڑے معجزات ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. میں نے چونکہ اس کے اوپر پوری پوڈ کاسٹ 2 کی ہوئی ہے، اس میں تو بہت کچھ میرا نا سرکار کے جو محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ائمہ طاہرین ہوں، اصل میں ان کی طاقت، یعنی مسلمان، مومن، امتی، پھر اس کے آگے سارا کچھ. اب امتی کا مطلب سمجھیے گا. ہم روز یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم امتی ہیں. سر ایک جگہ رک کے سوچئے گا کہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہتا ہے، عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یا رسول اللہ ان سے کہیے کہ تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پریکٹس شروع کی. ایک دن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی محبت، وہ نور جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس نور کو جو ہے وہ کوکب دری میں رکھ دیا، ٹھیک ہے، قندیل میں رکھ دیا. اور وہ جو نور ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ جب وہ محبت وہ اتری آپ کے دل میں، آپ کے دل میں اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت، آپ کے جو ہے نا رسالت مآب سے محبت کرنے والوں سے محبت جو ہوئی، تو وہ محبت اس نور سی ہے. اب آپ ہو گئے مومن. اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی، یہاں سے بات شروع ہوگی. اس کے بعد آپ کا ایمان کا ٹیسٹ ہوگا. ایمان کا ٹیسٹ ہوگا، چھوٹا یا بڑا اللہ کی مرضی.
اس ایمان کے ٹیسٹ میں جو کامیاب ہوگا اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا نا. سرٹیفکیٹ امتحان کے بعد ملتے ہیں کہ پہلے ملتے ہیں؟ یعنی ایک بچے نے ایک کورس پڑھا، پڑھنے کے بعد اس میں وہ جو ہے نا استاد نے دیکھا کہ ہاں یہ تو بڑا لائق ہے، اب اس کا امتحان ہوگا. امتحان چھوٹا ہو بڑا ہو، امتحان میں کامیاب ہوگا تو پھر اس کو ڈگری یا سرٹیفکیٹ ملے گا نا. کہیں رک کے یہ سوچئے گا کہ امتی صرف مسلمان نہیں ہے، امتی صرف مومن نہیں ہے، اس ایمان کے امتحان میں کامیاب ہونے والا امتی ہے. امتیوں نے، امت وسطیٰ نے کرنا کیا ہے؟ نبیوں کی گواہی دینی ہے. تو جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو اس راستے سے گزرے ہی نہیں ہے، جو اس نور سے مزین ہی نہیں ہے، انہوں نے دینی ہے. قرآن پاک کو سمجھیے. مجھے قرآن ایسے ہی سمجھ آتا ہے بیٹا، میں پھر کہتا ہوں میں مفتی عالم نہیں ہوں، لیکن جو مجھے سمجھ آتا ہے میں اس کو دیانتداری سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امتیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی تو امتیوں شدید سے ہے. محبت ہے بہت زیادہ. لیکن آگے ایک اور چیز بات کرتا ہوں کہ رسالت مآب نے یہ بھی کہا ہے کہ میری جو ہے نا وہ شفاعت میری امت کے جو ہے نا وہ کبیرہ گناہ کرنے والوں سے. اب یہ کیوں ہے اس کے اوپر میں آگے جا کے بات کرتا ہوں. یہ ایک بہت خوبصورت ڈائمنشن ہے، لیکن اس کو یہاں بیان کر دیا نا تو سارا کچھ بالکل صحیح سمجھ نہیں آئے گا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ ان کا ایک طریقہ ہے، اسی طریقے کے اوپر جو کاربند رہتے ہیں وہ اس نوری سلسلے سے جڑتے ہیں جس کو اللہ نے حبل المتین کہا ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور. میں نے آپ کو بارہا بات کی کہ مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ جس دن تمام اسلام کے ٹکڑے جو مختلف فقے ہیں، جس دن یہ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک جگسا پزل کی طرح ایک اسلام کی بڑی خوبصورت تصویر بنائیں گے، وہ اسلام کا اصل خوبصورت چہرہ ہوگا. سب کے پاس جو ہے وہ چیزیں ہیں دین کی، لیکن سب کے پاس جز ہے، کل یہ سب مل کے بنائیں گے. جس دن یہ سارے اکٹھے ہو گئے اس دن وہ ہے ولا تفرقوا، کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں مت پڑو. رسالت مآب نے شیعہ سنی وہابی نہیں، رسالت مآب نے مسلمان بنائے. اللہ نے قرآن میں کہا سمیتکم مسلمہ، تمہیں اللہ نے جو ہے مسلمان نام دیا ہے، تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے. تو مسلمانوں کا نام جو ہے نا اللہ ہے، اسلام اللہ کے نزدیک ہے. اصل بات یہ ہے روحانیت دراصل رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے نوری ہونے کا نام ہے روحانیت. یہ بابے گھر سے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ بابوں کے پاس اگر نور نہیں ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ نبی نہیں ہے، یا نوح علیہ السلام کا بیٹا راہ حق پہ نہیں ہے، تو بابے کا بیٹا کیسے بابے ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ چیز سمجھنے والی ہے. ہم نے اس کو نا وہ بنا دیا ہے خاندانی کہ جی وہ اولیاء اللہ اسی نور سے نوری ہوتے ہیں. یہی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا اصل ہے کہ یہی تجلی ہے جس نے کائنات کی جو ہے کی ہے. یعنی یہی جو ہے نا یہ کائنات کی بڑی حقیقت ہے. پھر جہاں پہ یہ بات ہے کہ 1,24,000 نبیوں میں آخری نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول ہیں جو اولے العزم نبی ہیں. 1,24,000 انبیاء میں جو رسالت جن کو جو ہے صحیفے دیے گئے یا سارا کچھ کیا 313 ہیں. 313 بھی تخلیق ہے، پھر کسی دن اس کے اوپر بھی بات کروں گا. تو ہر نبی کے قدموں پہ ان کا کوئی وصی ہوتا ہے. تو اللہ نے رسالت مآب کے وصی کے طور پہ تعارف کس کا کرایا؟ مولا کائنات کا وصی رسول، مولا کائنات کا نفس رسول. جو آیات ہیں مباہلے کی، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم، وابنا و ابناکم والی آیات. تو اس میں انفسکم میں کون ہے؟ مولا کائنات. نساءنا میں کون ہے؟ پاک بی بی سیدہ. ابنانا میں کون ہے؟ مولا حسن مولا حسین. اللہ تعارف کرا رہا ہے. اب ہم اللہ کو ڈکٹیشن دیں گے کہ نہیں جی ایسے نہیں ہے. یعنی اللہ کائنات کے سب سے بڑے گناہ گار کو بخش دے کہ میں نے چھوڑ دیا. تو کوئی ہے جو جا کے کہے گا کہ یا اللہ کلیے اور قاعدے کے مطابق تو اس کو سزا بنتی تھی، آپ نے چھوڑ دیا. اللہ کی مرضی. اور کائنات کا سب سے بڑا نیک آدمی اللہ اس کو سزا دے دے تو اللہ کو جا کے یہ ڈکٹیٹ کریں گے کہ نہیں مالک کلیے اور قاعدے کے مطابق تو یہ بنتا ہے. اب یہ ٹھیک ہے. اب یہ تین، جب میں نے آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی اولیاء اللہ کے 3 سسٹم پیرلل سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتے اولیاء کے سلسلے، جس میں غوث
کتب، ابدال، اوتاد، اخیار، زنجبہ، نقبہ، درویش سالک، دوسرا سلسلہ قلندروں کا، اور تیسرا سلسلہ وہ جو ان کی جو ہے نا وہ رپورٹس لکھتے ہیں. تو یہ 3 سلسلے ہیں. یہ 3 کا عدد آپ کہاں سے، یعنی اللہ نے یقین کا تعارف کرایا، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. 3 کو کہاں سے؟ 3 قرآن پاک میں بار بار ہے کہ 3 طرح کے لوگ پیدا کیے، ایک جنہوں نے مان لیا، ایک نہیں مانا، ایک تذبذب کا شکار رہے، 3rd ڈائمینشن کا. اللہ ہر جگہ تو یہ باتیں کر. وراثت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور ہے، وہ وراثت. رسالت مآب سرور انبیاء کا گھر، رسالت مآب سرور انبیاء کا نور، ان کی اولاد جن کو انہوں نے جو کچھ لکھ کے دے دیا تھا وہ ان کا تھا، انہی کا ہے، انہی کا رہے گا، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، چاہے آپ ان کو دیں یا نہ دیں، چاہے آپ ان سے ان کی وراثت جو ہے وہ چھین لیں، وہ ان کا تھا، ان کا ہے، ان کا رہے گا. وہ کائنات کے سب سے سچے لوگ تھے، وہ کائنات کے سب سے سچے لوگ ہیں، وہ کائنات کے سب سے سچے لوگ ہوں گے. پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کائنات کی سب سے سچی خاتون تھیں، کائنات کی سب سے سچی خاتون ہیں، کائنات کی سب سے سچی خاتون رہیں گی. پاک بی بی سیدہ العالمین سلام اللہ علیہا بزغہ تو منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جس نے ان کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، جس نے مجھے غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا، جس نے اللہ کو غضب نہ کیا وہ تباہ ہو گیا. یہ آیات، یہ حدیثیں، یہ ایسے ہی ہیں، یہ بلا وجہ. اس نور کی وراثت کو سمجھیے، یعنی اس کو کریٹ کرنے سے پہلے، یعنی وہیں جامع میں بار بار گھوم کے وہیں بالمومنین رؤوف الرحیم. اللہ اپنی صفات سے رسالت مآب کا تعارف کرا رہا ہے. کرا کہاں رہا ہے؟ قرآن میں. یہ نور، یہ 1,24,000 نبیوں میں بھی تو ایک راز ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن، جس میں اللہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ کہے کہ جی قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ کے، اللہ کا عرش ہے، اللہ کا گھر ہے. اور اللہ کا جو لطائف میں سب سے میجر جو ہے قلب، روح، سری خفی، قلب سے شروع ہوتی ہے نا بات. ایسے تو دل کی دھڑکن آن ایوریج کتنی ہے 24 گھنٹے میں؟ 1,24,000 مرتبہ. یہ 1,24,000 نبی ایسے ہی ہیں. اور سورہ توبہ کی جو آیت جس کا ذکر ہے، جس میں بالمومنین رؤوف الرحیم، اس کا نمبر کتنا ہے؟ 128، 128. ٹھیک ہے، 8 اور 1 9، اور 9 اور 2 11. سرکار کا عدد کتنا ہے؟ 11. یہ آپ کو ایسے ہی سمجھ آ جاتا ہے، یہ ایسے ہی سمجھ آتا ہے. ساری چیزیں آپس میں یہ میں انٹرلنکڈ ہیں. بیٹا نمبروں کا آدمی ہوں، مجھے نمبر سمجھ آتے ہیں. 128 جو ہے نا مولا حسین علیہ السلام کے اعداد کے نمبر ہیں 128. ایسے ہی نہیں ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی. طائف والوں نے پتھر مارے، اللہ نے کہا کہ ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں. کون سی ایسی ذات ہے، کون سی ایسی ذات ہے جو اپنے دشمنوں کو یہ کہے کہ نہیں مالک ان کو چھوڑ دیں، ان کی اولاد میں سے جو ہے مومن پیدا ہو جائیں گے؟ کون سی ایسی ذات ہے کہ جو ہر لمحے جو ہے، یعنی آپ کو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ ہی نہیں آتے. یعنی سب کچھ بھول کے، سب کچھ، اپنے دکھ تکلیفیں، اپنے زخم، یعنی جن لوگوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے، احد میں حملہ کیا، آپ کو زخمی کیا، طائف میں پتھر مارے، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو معاف نہیں پوچھا. کرنا سنت ان کی. فتح مکہ کے بعد کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، تم سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں تم نے کیا کیا. ہاں یہ ضرور کہا کہ انتم الطلقاء، تم پیچھے رہ گئے ہو، تم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو، تم ان میں سے نہیں ہو. جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے اولون الاولین والآخرون الاخرین، کے اول اول ہیں اور آخر آخر ہیں، جنہوں نے پہلے جو آ گئے وہ آ گئے. یہ اس میں ہے. اب وہ جو میں حدیث جس کا ذکر کیا تھا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت، یعنی شفاعت ہر امتی کے لیے نہیں ہوگی، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے. لیکن دیکھو نا، نیک اور پاک اور پرہیزگار لوگوں کو اس کی شفاعت کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ شفاعت کی ضرورت تو پیش آئے گی اس کو کہ جس کے پاس ہے کچھ نہیں. شفاعت کی ضرورت تو پیش آئے گی کہ جس نے جو ہے نا، جس کو جو ہے، یعنی آپ یہاں پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے نا، آیت کریمہ پڑھتے ہیں نا، کیا ہے اس میں؟ کہ میں ظالم ہوں. اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کا، جیسے میں نے کہا تھا کہ نور کی تقریر کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار، ظالم مان کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا کہ مالک جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہیں، میں نہیں ہوں ظالم.
جو لوگ اپنے آپ کو گناہ گار مان کے، یعنی یا رسول اللہ، جو اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کے، یعنی آپ مانیں گے ہی نہیں کہ آپ گناہ گار ہیں، تو توبہ کس چیز کی کریں گے؟ بالکل اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اپنے گناہوں ندامت کر پہ کے، پریشان ہو کے، پشیمان ہو کے، ندامت لے کے سرور انبیاء کی بارگاہ میں جانا، اور پھر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ وہ ہیں، وہ معاف کر دیں گے۔ تو رسالت معاف کی یہ حدیث کا جس کی ڈائمینشن سمجھیے، یعنی اس امت نے رسالت معاف کو اتنی تکلیف دی، اتنی تکلیف دی، ظلم کی حدیں پار کر دی، طائف میں پتھر مارے، ٹھیک ہے، آپ کے دندان مبارک شہید کیے، آپ کی اولاد کو قتل کر دیا، آپ کے بچے شہید کر دیے، آپ کی اولاد کو جو ہے وہ در در پھرایا، سرکار نے جو ہے وہ رحمت کی چادر پھر بھی کہ آ جاؤ، آج بھی آ جاؤ، سوائے اس کے کہ کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے نا، ایک تو شرک ہے، اور دوسری رسالت مآب اور ان کے گھر کی گستاخی اللہ کو زہر لگتی ہے، بالکل وہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ یعنی عبداللہ ابن ابی ہے، وہ رسالت مآب کا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، اس نے کوئی موقع جانا نہیں دیا رسالت مآب کی توہین کا، لیکن رسالت مآب کا کرم دیکھیں کہ رسالت مآب پھر اس کی قبر پہ چلے گئے۔ اب عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو ہے وہ صحابی ہے، رسالت مآب کا وفادار ہے، وہ آ گیا، رسالت مآب میرا باپ ہے، موت نہیں آ رہی، نزع کے عالم میں ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بہت تکلیف میں ہے، یا رسول اللہ میں یہ نہیں کہتا معاف کر دیں، مجھے پتا آپ کا دشمن ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن خدا کے لیے یہ دعا کر دیں مر جائے، میرے سے دیکھا نہیں جا رہا، اولاد تھی نا، رسالت مآب کہہ دیتے میں نے معاف کر دیا، اپنا کرتا اتارا اور دے دیا، جاؤ، کرتا جو ہے وہ بیٹے نے جا کے باپ کو دیا، باپ مر گیا، دفن کر دیا، رسالت مآب تربت پہ بھی چلے گئے، اوپر سے آیت آئی، اللہ نے روکا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا واسطہ جے، میں ان کو معاف نہیں کروں گا جو آپ کے گھر کے دشمن ہیں، جو آپ کے ساتھ کرتے ہیں، مہربانی کریں آپ اس کی قبر سے ہٹ جائیں۔ اس آیت کے سینٹیکس کو سمجھیے، رسالت مآب کا جو دل ہے، رسالت مآب کی محبت ہے، وہ ماورا ہے اس کائنات سے، لیکن اللہ بھی تو رسالت مآب سے محبت کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ چھوڑ دے؟ یعنی آپ سمجھیں کہ جس سے آپ کو شدید ترین محبت ہو، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے آپ کے اوپر بیتتی کیا ہے، تو کبھی آپ ایک لمحے کے لیے رک کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اوپر ظلم ہو رہے تھے، جب ان کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، اللہ کے اوپر کیا بیت رہی تھی؟ اللہ چھوڑ دے گا؟ نہیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ ذل جلالہ والاکرام ہے، یہ دونوں اکٹھے ہیں، اس کو سمجھیے گا، یہ بہت بڑی ہے۔ لیکن رسالت معاف جی سب کو معاف کر دیا، میں بیٹا گناہگار آدمی ہوں، مجھے اپنی اوقات کا بھی پتہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ مجھے بلا لیتا ہے، چلیں اس کی مہربانی ہے، ورنہ میری اوقات تو اس مقدس زمین پہ پیر رکھنے کی بھی نہیں ہے، وہ بلا لیتا ہے، مجھے توفیق دے دیتا ہے کہ رسالت مآب کا نام لے لوں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اس کے باوجود بیٹا میرے بہت سارے اولیاء کے ساتھ جو ہے وہ رہی ملاقات، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ گناہ گار پہنچے درے پاک پہ، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے نا، تو گناہ گار جب اپنے آنسو ندامت کے لے کے جاتے ہیں کہ مالک غلطی ہو گئی، مالک معافی دے دے، ہم ظلم کر بیٹھے ہیں اپنی جانوں پہ، قرآن پاک میں ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آپ کی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، تو اللہ کے رسول کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں، یہ اللہ کو تو معاف کرنے والا اور مہربان ہی پائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ چیز میں نے اولیاء اللہ کے ہاں دیکھی ہے، وہ جو رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، یہ ملامت کر کے، ملامت سہ کے دعائیں دینے والی سنت، پھر کبھی رہا نا تو پھر اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ یہ سنت کیا ہے، ظالموں کے لیے دعا کرنا، بالکل ظلم کرنے والے جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا ان کے لیے دعا کرنا، یہ رسالت مآب کی سنت ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے جی، مسواک سنت ہے جی، فلاں سنت ہے جی، اور کردار سنت ہے، یہ تو اپنانے کی کوشش کریں۔
دشمن کے لیے دعا کرنا سنت ہے, قاتل کو شربت پلانا سنت ہے, قاتلوں کو معاف کرنا سنت ہے, یہ سنت ہے. یہ کر کے دیکھیں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی لفظ بیان نہیں کرتے تو ان کا ہر کلمہ, ہر لفظ, ہر اظہار, ہر چیز نور ہے. یہ وہ نور ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ نے کہا کہ نور تمہارے دلوں میں اترے گا تو تم جو ہے وہ کائنات ہو. جو میں نے ایلومیناٹیز کی بات کی تھی تو یہ یاد رکھیے گا, یہ جو وائس ڈیکوڈنگ کی بات کی تھی, آج دنیا میں سب سے زیادہ کوشش رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات کی وائس ڈیکوڈنگ کی ہو رہی ہے. آج پوری دنیا میں جتنی ایلومیناٹیز کی طاقتیں ہیں وہ اس بات کو ڈی کوڈ کرنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں کہ کہیں کسی نہ کسی طرح رسالت مآب کے خطبات کو ڈی کوڈ کیا جائے اور اس انرجی کو ری یوز کیا جائے اور دنیا میں چیزیں. یہ علم لدنی کسی وقت زندگی رہی تو اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ یہ علم لدنی ہوتا کیا ہے. یہ یہاں سے سمجھ آتا ہے. بات بیٹا یہ جتنی بھی لمبی کر لوں نا, بات صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے کردار پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امپیکٹ نہیں ہے نا تو کچھ نہیں ہے. پریکٹیکلی آپ کے اندر ایک صحابی کی میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ ایک صحابی کو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تبلیغ کرو. وہ آئے, تشریف لائے سرور انبیاء کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تبلیغ کا بہترین طریقہ بتائیے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا, کوشش کرنا تبلیغ کے لیے تمہیں زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے. تبلیغ جو ہے وہ زبان سے نہیں, وہ کردار سے ہوتی ہے. استغفار کی تسبیح دانوں پہ, منکوں پہ, انگلیوں پہ نہیں, آنسوؤں پہ ہوتی ہے. یہ کردار ہے. رسالت مآب کی صفات سے خود کو مزین کرنا, رسالت مآب کے گھر سے وفاداری کرنا, رسالت مآب کی اولاد کی عزت کرنا, رسالت مآب کے نام پہ جو ہے وہ اپنا سب کچھ نشاور کر دینا, یہ نور ہے جو آپ کو بدلتا ہے. اور بات لمبی ہو جائے گی بیٹا, صرف اور صرف اس دعا سے کہ ہماری تو اوقات نہیں ہے, ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. قیامت والے دن اللہ ہم سب کو رسالت مآب کے وفاداروں میں کھڑا کرے. آمین. اور اللہ جو ہے وہ ہماری نسلوں میں ایسی جو ہے وہ بچے پیدا کرے جو رسول اللہ کے وفادار ہوں. میں بار بار بیٹا مجھے جو تکلیف ہے میں ان ٹاپک سے اوپر بار بار صرف اس لیے بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہو چکے ہیں, ایلومیناٹیز اتنے طاقتور ہو چکے ہیں, اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو اپنا عقیدہ نہیں دیا تو اگلی نسل میں ہمارا دین آدھا ہو جائے گا, اس سے اگلی نسل میں ختم ہو جائے گا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم اس اشد الفتنہ کے دور میں ہیں, ملحمۃ الکبریٰ کے دور میں ہیں. ہم اس وقت اگر رسالت مآب سے نہیں جڑے تباہ کر دیے جائیں گے. اس لیے بس یہی دعا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس تباہی سے بچائے. اور اس لیے بیٹا میں کوشش کرنے کی, مطلب میری اوقات بھی نہیں ہے کہ میں کوشش کر سکوں, لیکن میں جو ہے وہ کوشش کرنے کی کچھ تھوڑا بہت جسارت کر لیتا ہوں کہ کم از کم میں قیامت والے دن مالک کو یہ تو منہ دکھاؤں نا کہ مالک میرے پاس جتنا تھوڑا بہت تھا وہ میں نے کوشش کی ہے, مانا یا نہ مانا تو جان رب تو ہے, تو نے توفیق دینی تھی, لوگوں نے ماننا تھا, تو نہیں توفیق دے گا تو کوئی بھی نہیں مانے گا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ اور ربیع الاول کے مہینے کو نیمرولوجی کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون.